جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم بلوچستان کے ایشوز کو لے کے بات کرتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ مختلف جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور جتنی مطلب انوالومنٹ باہر کے ملکوں کی بلوچستان میں ہے، بلوچستان کے امن کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سب کو بتاتے چلو ناظرین، جیسے گزشتہ رات جو ہے وہ گلستان میں بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا. وہاں پہ جو ایف سی کا قلعہ ہے اس کا جو دیوار تھا، مطلب اس کی جو دیوار تھی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. اور وہاں پہ ایک مارکیٹ تھی جو کہ فیض اللہ نہیں، میرے خیال میں جبار مارکیٹ نام تھا ان کا، وہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا اور تقریباً 4 کے قریب افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور 21 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں جیسے تربت میں بھی بلاسٹ ہوا تھا اور وہاں پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. اس میں 2 دہشت گرد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور ہماری پاک افواج کے جو جوان ہیں انہوں نے بڑی اچھی کارروائی کی تھی. آن اینڈ آف اس طرح کی جو چیزیں ہیں بلوچستان میں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ چلتی آ رہی ہے. لیکن بھارت کی یہ جو جنگ ہوئی ہے بھارت اور پاکستان کی، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں بلوچستان میں، کیونکہ جو ایک پراکسی وار چل رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مطلب انڈیا سے جیسے فنڈنگ بلوچستان میں ہوتی ہے BLA کی شکل میں، BLA کے تحت اگر یہاں پہ بدامنی پھیلائی جا رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو ناظرین بات کرتے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کو بتاتی چلوں کہ مسلم لیگ نون کے نعیم کریم صاحب جو ہیں ایک پولیٹیکل فگر ہیں، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. تھینک یو سو مچ. سر سوال میرا یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں اور بلوچستان سے آپ بلانگ کرتے ہیں. بلوچستان میں جو سیاسی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں یا سیاسی ہماری جماعتیں ہیں وہ BLA کے خلاف، یا مطلب یہ جو پراکسی ہوتی ہے، جو دہشت گرد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یہ ان کے خلاف کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ آیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بلوچستان سے تعلق ہے، پیدائش بھی یہیں سے ہے میری. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں، کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. پولیٹیکل فیکٹر جو ہے وہ اس سے آن دا ٹاپ میں سمجھتا ہوں. جو پولیٹیکل اسٹرکچر جس طرح ہمارا چل رہا ہے پارٹیز کا، آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی فرام لاسٹ فیو ایئرس وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ واقعی پارٹی کے لوگ صحیح نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اس بارے میں بینگ اے فیمل ہے. تو مین ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس میں روٹ کاز میں جانا پڑے گا. روٹ کاز یہ کیا ہے، وہ اسٹارٹ کب سے ہوگا یہ بلوچستان کے اندر. ہم نے بڑی پیسفل لائف گزاری ہے اس بلوچستان کے اندر. یہی علاقے تھے، یہی تربت کلاب کی ہم بات کرتے ہیں، نوگو ایریاز ہے جہاں پہ، یہاں بلان کی ہم بات کر لیں، گلستان کی بات کر لیں. یہاں پہ حالات ایسے نہیں تھے. کیوں ہوئے، کب ہوئے، کیسے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گے. بینگ اے بلوچستانی سب کو پتہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کئی لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے اور کئی لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو روٹ کاز وہی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی اس میں میجر شیئر ہے اس الیکشن کے بعد جو کہ لاسٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی اسی وجہ نہیں. باقی جو دہشت گردی ہے وہ جنگ ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، وہ چلتی رہے گی اسی طرح. بارڈر ایریا ہمارا بہت بڑا ہے بلوچستان کا، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. کنٹرول کرنا نو ڈاؤٹ کہ ہم نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ کہیں نہ کہیں انسرجنسی ہوتی ہے، اسپیشلی ابراڈ. جو باہر کے لوگ ہیں، کلبوشن سے لے کے آپ دیر آر مینی نیمس آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہیں سے پکڑے گئے اور ان کی انوالومنٹ بھی ہے، ان کی فنڈنگ کی انوالومنٹ بھی ہے اور ثبوت کے ساتھ ہے. بھارت تو ثبوت کے بغیر بات کرتا ہے، ہم نے تو ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی فورمز کے اوپر جا کے، UN کے اندر جا کے ہمیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنی پڑے گی ود دا پروف کہ انڈیا کی انوالومنٹ کو کم سے کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل کی جو انوالومنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا ایز اے ہائی لیول کے اوپر جا کے. باقی انسرجنسی ہے، لوگوں کی مشکلات ہیں یا ان کے پرابلمس ہیں یا ان کے حقوق کی بات ہے، وہ تو ہم سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم نے بھی کی یونیورسٹی کے اندر بات، بلوچستان میں یہ چیزیں کم میں ہونی چاہیے، وہ بھی کرتے ہیں. ساری پارٹیز کرتی ہیں، ساری فیڈریشنز کرتی ہیں، یوتھ کرتی ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن جو بات اب ہو رہی ہے وہ ہے دہشت گردی کی بات. وہ کسی صورت پہ برداشت نہیں کی جا سکتی. ہر روز ڈیلی کی بیس کے اوپر فورسز کو نشانہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کی علامت ہے. اس کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے، اس کو آپریشن کے تھرو جو ہے وہ ختم بھی کیا جا رہا ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں جو پلان کر رہے ہیں ہمارے جو فورسز، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نظر بھی آئے گا. جیسے پہلے بھی بلوچستان میں ایک دفعہ یہ چیز چلی تھی، اس کے بعد پیس بھی آیا پھر کچھ سالوں کے لیے. اور انشاءاللہ آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری تو آئے گی آنے والے دنوں کے اندر.
انشاءاللہ. نعیم صاحب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بلوچستان میں جو چیزیں ایکٹیو ہوئی ہیں، چاہے وہ PLA ہے، چاہے وہ ابھی TTP کی انوالومنٹ ہے، ابھی جو تھریٹ الرٹ آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ مطلب مے بی کچھ دنوں میں بقول نیوز کے اور اس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ رہنما ہونے والا ہے. فورسز کو ٹارگٹ بنانا، ٹھیک ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ٹارگٹ بنانا، اس کے بعد مطلب جو ایک ان کا ورڈ ہے کہ پنجابی جو ہیں لوگ ہیں عام، چاہے وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، ان کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب اگر اس طرح کی حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں سو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب بلوچستان میں آنے والے وقتوں میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آئے گا یا یہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے؟ لیکن مین مقصد تو بیچ میں یہی ہے کہ بلوچستان کی ترقی کو روکا جائے. جس طرح آپ کو بلوچستان دوبارہ سے ٹریک پہ آیا ہے، اسپیشلی ریکوڈک کے بعد بھی اور سی پیک کے پروجیکٹس کے بعد اور پچھلے کچھ سالوں سے، جیسے اسپیشلی اس حکومت کی میں بات کروں، کیونکہ ساری جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، سب ایک پیج پہ چل رہی ہیں. بلوچستان کی پرائرٹی بن رکھا ہے. بہت ساری ریزنز ظاہر ہمیشہ سے بلوچستان کو یہ احساس محرومی کا نعرہ لگتا رہا، کہیں نہ کہیں ہوتا بھی رہا ہے، لیکن اب چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز ختم کی جائے اور بلوچستان کو ڈیولپ کی جائے. تو ڈیولپمنٹ کسی کو برداشت نہیں ہے، اسپیشلی جو ہمارے انٹرنیشنل وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ہم بہت سارے مطلب ملکوں کا کہہ سکتے ہیں، لیکن مینلی انڈیا از دا مین پرسن. اور ظاہر ہے ہمارا جب پورٹ کھلے گا تو پتہ ہے کہ اس کا جو فائدہ کس کو ہوگا، اس کو نقصان کس کو ہوگا. تو بہت سارے ملک اس کے اندر انوالو ہیں جو یہ ساری انسرجنسی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. باقی جو آپ کا کویسچن ہے، جو اس میں تنظیمیں انوالو ہیں، بہت ساری ہیں، چھوٹی بڑی جتنی بھی تنظیمیں PLA بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اور فنڈڈ ہیں. ان کی جتنی بھی بھاگ دوڑ رہی ہیں، ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ باہر ہے، یہاں پہ نہیں ہے، باہر سے بیٹھ کے اس کو مینیج کر رہی ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کریکٹ ڈاؤن اس کے اگینسٹ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈائلاگس بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ڈائلاگس اوپر جانا چاہیے تھا. ڈائلاگس بھی کیے گئے، ایسے نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی. پچھلی گورنمنٹ کے اندر PTI کی گورنمنٹ کے اندر بھی مجھے پتہ ہے کہ ڈائلاگس کا جو ہے نا دروازہ اوپن کیا گیا، دوبارہ سے ان سے بات کی گئی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگس کے تھرو چیز ہو. لیکن ڈائلاگس کے تھرو نہیں ہوتی تو نیچرلی پھر ایک لیول پہ جانا پڑتا ہے. اور فورسز کو نشانہ بنانا، یہ تو دیکھیں ایک جنگ ہے، جنگ کے اندر تو پھر وہی ہوتا ہے کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں آپ کی جتنی بھی فوجیں ہوتی ہیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. تو ہماری فورسز ہی ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے. پنجابیوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز ان کے ذہن میں آتی ہے کہ فوج از پنجابی، جو ایک پرسیپشن جو بنی ہوئی ہے، ایک رانگ پرسیپشن فرام ڈے فرسٹ. آج ہم دیکھیں وہ حالات نہیں ہیں. فوج میں سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سارے ہیں. پہلے کی ٹھیک ہے دور ہوتا تھا جس میں بہت زیادہ جو ہے اس میں لوگ جو ہے پنجاب سے ہوتے تھے یا کشمیر سے ہوتے تھے. اس چیز کو یہ ابھی تک ایک کنسیپٹ کو جو ہے نا ٹھیک نہیں کر سکے لوگ. ان کو مزدوروں کو نشانہ بنانا، مطلب ہیئر ڈریسرز کو نشانہ بنانا دکانوں پہ جا کے، میں وہ تو ایک بزدلی کی علامت ہے. آپ نے مقابلہ کرنا تو ٹھیک ہے، جنگ ہے تو پھر آپ فوج سے مقابلہ کریں. تو لوگوں کو اس طرح اور بے یار و مددگار چھوڑ دینا، جس طرح اس میں جعفر ایکسپریس میں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ اتنا اس کے اندر ظلم ہوا ہے. اس سے پہلے اسٹیشن کا بھی ایک تھریٹ تھا، آپ کو پتہ ہے، ریلوے اسٹیشن بھی تھریٹ تھا. ابھی جعفر والا تھریٹ آلریڈی آیا ہوا تھا. میں سمجھتا ابھی بھی اگر کوئی تھریٹ ہے تو اس کو ان ہینڈ جو ہے نا بیفور ہینڈ ہمیں جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا چیزوں کو. تو یہ کنسیپٹ ٹھیک کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ پنجابیوں کو بیچنا، پنجابیوں کو مارنا اور ڈیولپمنٹ کو روکنے کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سارے حصہ ہیں، ہم 47 سے پہلے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آ کے بلوچستان میں. پاکستان بعد میں بنا، ہم بلوچستان میں اس سے پہلے کیا ہے. وہ اس ڈیولپمنٹ کے اندر حصہ ہے ہمارے دادوں کا، ہمارے والدین کا، سب کا ہمارا اپنا حصہ ہے اس کے اندر. تو اس کو روکنے کی کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ناکام کوشش ہے، ہوگی نہیں ایسی. سر بینگ اے بلوچستانی، آپ نے ماشاء اللہ بلوچستان میں وقت بھی گزارا ہے اور آپ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں. بلوچ کی جو روایات ہوتی ہیں وہ آیا ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب اپنے بلوچ اٹھ کے اپنے بلوچوں کو مارے؟ نہیں ایسا نہیں. پچھلے دنوں کی بحث بھی ہوئی کسی گروپ کے اوپر، کچھ دوست بیٹھے تھے بلوچ، تو یہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا آپ لسٹ آؤٹ کرنا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ کی یہ روایات ہیں کہ وہ گاڑیوں سے اتار کے اور شناختی کارڈ دے کے مارے، تو میں سمجھتا ہوں یہ روایات نہیں ہے. یہ ٹرینوں کے اندر، یہ سڑکوں کے اوپر، دکانوں کے اندر جا کے یہ روایات نہیں ہے. اور گھروں کے اندر بلا کے مارنا کی روایات ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. جو ان کی جو رسپیکٹ کا جو لیول ہے نا، وہ پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. ان کی جو مہمان نوازی کا لیول ہے پاکستان میں کسی جگہ پہ نہیں ہے. میں یہ پیدا ہوں انہیں بلوچوں کے ساتھ آج اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا. ہم دیکھتے ہیں اسی یونیورسٹی سے ہم پڑھ کے نکل، بلوچستان یونیورسٹی سے، ہم نے بھی یہاں سے پولیٹکس کی، اسی یونیورسٹی میں پولیٹکس کیا ہم نے. کبھی ایسا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں یہاں کے. میں نے پہلے بھی کہا، اس دن انڈین چینل پہ بھی کوئی کسی نے مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا جی نو بلوچستانی از اے اینٹی پاکستانی. میں نے ان کو یہ کہا دیر آر پیپل جو پیڈ لوگ ہیں، وہ ان کو اب دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو بلوچستانی نہیں کہہ سکتے. وہ ہیں، وہ اینٹی پاکستان کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں، لیکن بینگ اے بلوچستانی کوئی بھی بلوچ ہو، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ دے آر اینٹی پاکستانی. حقوق کی بات کرنا
از اے سیپریٹ تھنگ. ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی کرے, ڈاکٹر صاحبہ کریں, کوئی بھی کریں, اینی ون دے کین کم, سڑک پہ بھی آ سکتے ہیں, اپنا پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, حقوق کی بات کرنے لگا ہے. لیکن اینٹی پاکستان سلوگن اور اینٹی پاکستان جو کیمپین چلانا وہ نیچرلی وہ برداشت نہیں ہوتی, اور وہ ہے بھی نہیں اتنی زیادہ. وہ بلوچوں کی روایات میں چیزیں شامل نہیں ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے, اور زیادہ ہمارا بھائی چارہ محبت وہ بلوچوں کے ساتھ ہی ہے. ہمیشہ انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے, اور ہمارے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, ہماری رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ ہیں نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اصل میں یہ کوئی اور لوگ ہیں. ٹھیک. سر بلوچیت کے نام پہ مطلب اگر ہم دیکھا جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بلوچ نہیں ہیں, وہ کھلم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں. لیکن انڈیا سے مدد مانگنا اور ان کی حمایت کرنا یہ کہاں کا مطلب اصول ہے؟ کہ مطلب اگر آپ بلوچستان میں رہتے ہیں, آپ پاکستان کے ایک شہری ہیں, ٹھیک ہے, آپ پہ وہ سلوگن جو ہے وہ لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مطلب آپ دوسری کنٹریز سے جو ہیں وہ مدد بھی مانگتے ہیں, اور آپ ان سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں کھول دیں. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے تو بیسیکلی جو ماسٹر پلان ہے وہ تو ابراڈ سے ہی ہے, انٹرنیشنلی ماسٹر پلان جس کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. مطلب یہ کھولنا اور جھنڈے لگانا کسی اور جگہ کے پاکستان کے اندر, میں اکثر ہی کہتا ہوں بلوچستان ہے تو پاکستان ہے, ایسی بات نہیں ہو سکتی کبھی بھی کہ ہم بلوچستان کو بھی علیحدگی کی بات کریں یا اس کو. یہ جو پلان کا حصہ ہے ان کا کہ مدد مانگنا, ظاہر ہے انہوں نے جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ تو انہوں نے سامنے لانا ہے نا, تو مدد تو باہر سے ہی مانگیں گے. اگر وہ واقعی اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ان کو مدد اپنی گورنمنٹ سے مانگنی چاہیے, اپنی سیاسی ان کے جو یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں ان کے نوابوں سے, سرداروں سے, ان کے لوگوں سے مانگنی چاہیے کہ یہ ہماری پرابلمس ہے, یہ ہمارے مسائل. ان کا مسئلہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا تو نہیں ہے. اگر واقعی ان کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو یہ پولیٹیکل اسمبلیز کے اندر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں حل کیا جا سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. باہر سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دن انوالومنٹ ہے باہر کے لوگوں کی, ان کی برین واشنگ ہوئی ہے, اور ان کی فنڈنگ ہے, اسی کی بیس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بلوچستان سے تو اگر وہ مانگیں گے تو ہم سمجھیں کہ بلوچستانی ہے نا. تو بلوچستان سے اگر نہیں مانگ رہی ہیں, پاکستان سے نہیں مانگ رہے مدد, تو اس کا مطلب پاکستانی نہیں ہے, وہ کوئی اور لوگ ہیں جو اپنے ملکوں سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹریننگ بھی وہیں سے ان کی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور انہیں کے انڈر یہ سارا کچھ جو ہے نا سپروائز کر کے چلایا جاتا ہے. تو ویسے وہ بلوچستانی نہیں ہے, نہ وہ پاکستانی ہے, وہ باہر کے لوگ ہیں, دہشت گرد ان کو کہہ سکتے ہیں, ان کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے. نیم صاحب, بینگ پولیٹیکل فگر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو بلوچستان کے حالات ہیں, جو بلوچستان کے جوان جو ہیں وہ اگر جس راہ پہ گامزن ہیں تو ان کے لیے مطلب کیا اقلاع عمل جو ہے وہ فردر ہونا چاہیے؟ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میرا تو یہ ہے کہ ان کو ان سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں نوجوان جو ہے نا, یوتھ جو ہے نا, ایسی ان کے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کو آپ تھوڑا سا کنونس کریں لاجیکلی بیٹھ کے, اور ان کے پرابلمس کو سالو کریں, آپ جو ان کے مسئلے ہیں, ان کو بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں ان کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ زمینیں الاٹ کر دیں, یا ہمیں آپ جو ہے کوئی مطلب بہت بڑا ڈیمانڈ نہیں. جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے ہمارا سب بہت بڑا ہے ایز اے لینڈ, 46% 45% آف پاکستان ہے, فنڈنگ ہمارے پاس اتنی نہیں آتی, بجٹ اتنے نہیں ہوتے, لیکیج بھی بہت زیادہ ہے, بات مطلب کرپشن سب چیزوں کو ملا بھی لیں, لیکن جو ان کی بات ہے ان کو سنا جائے. میرا اپنا یہ ہے کوئی ایک ایسا تھنک ٹینک, ایسا ایک پلیٹ فارم ضرور ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ بیٹھ کے, جو ہمارے بلوچستانی ہیں, جو ہمارے یوتھ ہیں, جو ڈی ٹریک ہو رہی ہے, جو کہیں اور جا رہی ہے, ان کو سنا جائے. ان کے لیے کچھ سیشنز ہونے چاہیے ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکول لیول سے ہماری ان کی جو ہے نا گرومنگ ہونی چاہیے ایز اے نظریہ پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں پاکستان بنا کیوں تھا. پچھلے دنوں میری کسی کوئٹہ میں بات کہ جی یہ تو وہ ہندو تھے, مسلمان تھے. یہ تو بات نہیں ہندو مسلمان ہونا کہ پاکستان الگ ہوا, تو پیچھے نظریہ تھا کہ کیا تھا کہ وہاں پہ جان مال عزت کی ہماری حفاظت نہیں تھی, اس لیے دو قومی نظریہ پیش کیا گیا. ان چیزوں کو لانا پڑے گا سامنے. ہمیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے جو نوکریاں ہیں, ہماری جو جابس ہیں, ان کے اندر ان کو کوٹا اسپیشل ان کا رکھنا پڑے گا, جن کو ہم احساس ملکی کو جس سے ہم ختم کر سکیں. ہمیں یہ لسٹ آؤٹ کرنی پڑیں گی چیزیں, اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کو اس کے اندر آنا پڑے گا, آگے آ کے اس کو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے, میں سمجھتا ہوں, لیکن وہی ہے کہ حقیقی نمائندے, جو ریئل آن گراؤنڈ جو لوگ, جن کی عوام کے اندر دسترس بھی ہے, جن کی عوام کے اندر پہنچ بھی ہے, ان کو آگے لانا پڑے گا. ان کے تھرو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب نے بہت کوشش کی, آپ کو پتہ ہے جو بینگ سی ایم آئے تھے 2.5 سال انہوں نے کام کیا, تربت کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے. ہم دیکھتے تھے تربت گوادر ساری جگہوں پہ ایجوکیشن لیول بہت بڑا وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از دا مین کی فیکٹر, کہ ایجوکیشن کو ہم صحیح ٹریک کے اوپر لا کے اور ان کے حقوق ان کو دے دیں. اگر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو رائٹ ہے, جو ان کا بنتا ہے بینگ اے پاکستانی,
وہ میں سمجھتا ہوں کو دینا چاہیے ان کو ایکول لیول پہ لا کے. اور اس حادثے میں یہ ہے گوادر میں ہے, آپ کو پتہ ہے گوادر میں اگر ہم گوادر کو ایز اے گولڈ مائن کہتے ہیں, لیکن گوادر میں پرابلمس تو ہیں, نوکری کے بھی ہیں, پانی کے بھی ہیں, انڈسٹری کے بھی ہیں, رائلٹی کے بھی ہیں, ساری چیزوں کے. تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ایک ماسٹر پلان بنانا چاہیے اسپیشلی اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. نعیم صاحب, جہاں میں دیکھیے گوادر کی بات ہوتی ہے, گوادر میں ہمارا سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہو رہا ہے, باقی سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ شاید یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو. ہمارا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے, روڈز بنتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, اگر اسکولز بنتے ہیں وہ اس میں بلاسٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آیا ان کو کیا چاہیے اور ان کے ساتھ کتنا کمپرومائز کیا جائے؟ جیسے محترمہ ہماری جو ہے مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ آئی تھی بلوچستان میں, مسنگ پرسن جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کی تھی, ٹھیک ہے. نہ صرف صوبائی بلکہ فیڈرل کے جو لوگ ہیں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں یہ عوام شاید سدھرنے والی نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ڈسکس ضرور ہوتی ہیں, ان کا کوئی حل نہیں نکالا گیا ابھی تک. میں جو سمجھتا ہوں, دیکھیں مسنگ پرسن کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں خود بھی بہت بات کر چکا ہوں. اس کو تھوڑا سا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہیں مسنگ تو اس کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ وہ کہاں پہ مسنگ ہے. لوگ باہر بھی چلے جاتے ہیں نا, نوکری کے لیے بھی جاتے ہیں, وہ بھی مسنگ میں آ جاتے ہیں. پوری دنیا میں مسنگ پرسن ہے, نہیں کہ پاکستان میں یہ ایشو ہے, یہ امریکہ میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, سبھی پہ ہے. دیکھیں اس چیز کو ایڈریس کرنا نا اور اس کے اوپر ڈسکس کرنا, اس کا حل نکالنا. آتے ہیں لوگ پولیٹیکل نمبر اسکورنگ ضرور کر جاتے ہیں یہاں پہ آ کے, ہمدردیاں ضرور کرتے ہیں آ کے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا حل بھی نکالنا چاہیے, ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھنا چاہیے. جو واقعی جو اس چیز کا گلا کر رہے ہیں, جن کے کوئی بھائی ہیں, جن کے والدین ہیں, جن کے کوئی بچے ہیں, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم بھی کسی ایک ریٹیلیشن کے اندر کچھ جو ہے ہم اگینسٹ بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ایڈریس کرنا, ان کا حل نکالنا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا, یہ بڑا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی, مجھے یاد ہے کہ شاید پچھلی جب ان کی پی ٹی ایم کی حکومت آئی اس کے اندر یا اس میں مسنگ پرسن فی پر پرسن انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ بھی کی تھی, کوئی اماؤنٹ کے لیے بھی. مجھے نہیں پتا وہ ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں, وہ ہیوج اماؤنٹ تھی اور پر پرسن انہوں نے اناؤنس کی تھی. اگر وہ ان تک پہنچ گئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ معاملہ ڈیلیوٹ ہو گئے ہوتے اور کافی طور پہ جو ہے نا وہ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہو گئی ہوتی. تو ان کو تھوڑا سا بیٹھا کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. گوادر میں جو لوگ تباہی کرتے ہیں, ہماری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ عوام تو نہیں ہوتی. تو میں تو عوام کی بات کرتا ہوں, پبلک کی بات کرتا ہوں, جو بلوچستانی ہیں, پاکستانی, وہ تو یہ نہیں کرتے. جو کرنے والے تو کوئی اور ہیں, جو اس کو نشانہ بناتے ہیں یا اس پہ راکٹ مارتے ہیں یا کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں, وہ عوام نہیں ہوتی. تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں, آپریشنز ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں, وہ چلتی رہیں گی اسی طرح. ہر ملک میں اسی طرح چلتا ہے. ٹھیک. نعیم صاحب, لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ آنے والے وقت میں آپ بلوچستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو بہت پازیٹیو ہوں بلوچستان میں, اسپیشلی میں یوتھ سے, بلوچستان کی یوتھ سے بہت زیادہ مجھے امیدیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. جس ڈائریکشن میں ابھی سارے ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو, اسپیشلی یوتھ کو, اور جو پلانس لے کے آئے ہیں ان کو باہر بھی بھیجنے کے, ٹرین کر کے. ریکارڈنگ کے اوپر بھی میں نے دیکھا, بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ اس میں 90% جو ویلڈی دیتے ہیں انہیں کو دیتے ہیں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں. تو جو لوکل پروجیکٹس ہم لاتے ہیں اس میں اگر لوکلس کو ہم انوالو کریں, جیسے سندک بنا تھا, ہمیں انوالو کرنا چاہیے تھا لوکل لوگوں کو. اور جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں نہیں, لیکن جہاں پہ بھی ہیں ہمیں لوکلس کو انوالو کرنا چاہیے, اور ان کو ان کا وہاں بھی جابس دینی چاہیے, ایجوکیشن دینی چاہیے, ہیلتھ دینی چاہیے. پرابلمس کیا ہماری 2-3 تو پرابلمس ہیں, ایک ہیلتھ ہے, ایک ایجوکیشن ہے. انفراسٹرکچر کو ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں, ہمیں گزارا ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس ہیلتھ, ایجوکیشن کی بیسک جو نیڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور جب یہ بچے فارغ ہوں, ان کو نوکریاں ملیں, تو کون جائے گا پہاڑوں پہ؟ تو کوئی بھی نہیں جائے گا. میں سمجھتا ہوں جب ان کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہوگی, ان کو نوکریاں مل رہی ہوں گی, ان کو تنخواہیں مل رہی ہوں گی, کس کے لیے جاتے ہیں لوگ؟ اپنی جو معاشی پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں نا. کوئی بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہوگی جو صرف اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کرنی ہے. ادروائز تو لوگ اپنے پرابلمس کو حل کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ملنے آ گیا. تو میں تو پازیٹیو ہوں بہت زیادہ, ابھی بھی اسٹل, بلکہ اسپیشلی ابھی اس ہمارا جو یہ جنگ ہوئی انڈیا کے بعد, اس میں مورال جو میں نے دیکھا ہے بلوچ علاقوں میں, لوگوں نے جشن بھی منائے ہیں, خوشیاں بھی منائی ہیں, اور فوج کے ساتھ وہ کھڑی بھی ہوئی ہے. اور فوج کا بھی مورال اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوا ہے پورے بلوچستان میں, اسپیشلی پاکستان میں تو ہوا ہی ہے, لیکن بلوچستان کے اندر بھی بہتر ہوا ہے. تو ایک پازیٹیو سائن ہے. تو جب پازیٹیو سائن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹریک پہ لانے کی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ٹریک پہ ہم لے آتے ہیں پازیٹیولی, اور ہمبل ہو کے تھوڑا سا, اور ان کو اپنا سمجھ کے ہم اگر چلیں, اور ہم سمجھیں کہ ہاں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو ہمیں لے کے چلنا ہے ساتھ, تو سب کچھ حل ہو سکتا ہے.
سر لاسٹ میں نے بولا تو یہ تھا کہ لاسٹ کویشچن ہوگا، لیکن آپ کی بات سے مجھے ایک کویشچن جو ہے وہ اور یاد آئے، اور یہ لاسٹ ہی ہوگا. ہم نے بات کی جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے وہ شاید نہیں جاتے پہاڑوں پہ، یا اگر ہم ان کو اچھی تعلیم پرووائڈ کریں تو وہ کبھی نہ جاتے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل فگرز ہیں بلوچستان کے، ٹھیک ہے، ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم بھی پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور ہم پہاڑوں کا طرف جو ہے وہ رخ کر لیں گے، وہاں چلے جائیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب انہوں نے تو مطلب ایک سیاست بلوچستان میں کی ہے، اور ایک وقت سے چاہے ان کے والد صاحب تھے چاہے وہ خود سے چیزوں کو لے کے چلے تھے، وہ تو پڑھے لکھے بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس کے مطلب ان کے اس طرح کے بیانات ہوں گے کہ چیزیں آگے پیچھے ہوں گی تو وہ چلے جائیں گے پہاڑوں پہ. یہ سارے حالات کے بننے میں نے پہلے بھی آپ کو شاید شروع میں بھی کہا کہ ان کا رول ہے، ایسا نہیں ان کا رول نہیں ہے، کیونکہ فرنٹ پہ تو وہ ہیں نا، ہمیشہ سے فرنٹ پہ تو وہ رہے ہیں. اگر ہم ڈیرا بگٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈیرا بگٹی میں پی پی ایل کی یہ جو کمپنی چلا رہے ہیں وہاں پہ، یا سوئی گیس جب سے آئی ہے تو وہاں پہ لوگ تو یہی ہیں جو اس کی رائلٹی بھی لے رہے ہیں اور اس کے بینیفیشری بھی وہی ہیں. تو نیچے لیول تک پہنچتی نہیں بینیفٹس میں. تو یہ ایکولی رسپانسیبل ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری جو پولیٹیکل فگرز ہیں اور جو ہمارے جو وہاں کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ رسپانسیبل ہیں. یہ کہنا کہ ہم بھی چلے جائیں گے ہمیں نہیں ملے گا، تو ایک پولیٹیکل وہ کہتے ہیں نا ہمدردی گین کرنے کی بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے اگر یہ جانے والے ہوتے ہیں تو ان کے لوگ باہر نہ جاتے ہیں، یہیں پہ ہوتے ہیں، انہیں میں سے کوئی لوگ یہاں پہ پہاڑوں پہ، سوائے ایک دو لوگوں کے، اور تو کوئی بھی پہاڑوں پہ نہیں گیا. اور وہ بھی بہت پہلے کے گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں. ان سے بھی بہت بار ڈسکشن کی گئی، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی ان سے بات کی گئی، یو کے میں بھی ان سے بات کی گئی، اور پھر ابھی بھی ان سے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں اور یہ رسپانسیبل بھی خود ہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اسی کے بجٹس بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ہر حکومت میں حصہ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. اس کے باوجود یہ ڈیولپمنٹس نہ ہوں تو میں کیا کہوں. اگر 9 MP کوئٹہ سے ہیں، 3 MNA کوئٹہ سے ہیں، ہر بندہ کوئٹہ میں اگر پیسہ لگا رہا ہوتا جو ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل رہی ہے، اگر اس کا 5% بھی لگا رہا ہوتا تو کوئٹہ تو پیرس بنا ہوتا. تو لگاتے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. بہت ساری لیکیج ہیں، میں نے پہلے بھی کہا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیتے ہیں؟ ہم تو اکثر بات کرتے ہیں MP MNA کا ڈیولپمنٹ فنڈ کی ضرورت کیا ہے؟ تو اداروں کا کام ہے، CNW کا کام ہے، SNGT کا کام ہے، وہ کریں. یہ عوام کی ڈیولپمنٹ کریں، یہ ان کے ساتھ بات کریں، ان کو لے کے سرکل کے اندر پازیٹیو ماحول دیں ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ دے آر رسپانسیبل. ٹھیک سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا اور جو حقائق تھے ان پہ آپ نے بات کی. تھینک یو، بٹن آف تھینکس. ناظرین، جیسے نیم کریم صاحب نے بات کی، بڑے جو چیزیں تھیں انہوں نے آپ سب کے سامنے رکھی ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ شاید محرومیوں کا شکار ہیں، اور ان کو اگر ہم تھوڑے سے دل کے قریب کر لیں تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں. بٹ دیکھیں ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. سر بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. بٹ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ بلوچستان میں رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ مطلب جن کو ہر فیسلٹیز دی بھی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے وہ خود کو پروف کر دیتے ہیں کہ مطلب ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم بلوچستان، اور ایک وہ جو ان کا نعرہ لگتا ہے وہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی ہوں گی نہیں. باقی یہ ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.